السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری پچھلی ویڈیو 2 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک کے غزوات کے حوالے سے تھی۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 1 ہجری کے بعد جتنے سریے ہوئے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی، لیکن جنگ کی اجازت دی تھی اس وقت جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اور اس کا ذکر آپ کو سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں مل جائے گا۔ پہلی مہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی وہ تھا سریہ سیف البحر، اور یہ سریہ رمضان 1 ہجری مارچ 623 عیسوی میں ہوا۔ اس سریے میں امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 30 مہاجرین شریک تھے، اور حضرت حمزہ کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا، جسے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا، اور اس میں علم بردار حضرت ابو مرثد قناص بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سریہ رابغ، یہ سریہ شوال 1 ہجری اپریل 623 عیسوی میں ہوا۔ اس سریے میں قیادت حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، 60 مہاجرین شریک تھے، اور اسی سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے جا ملے تھے، اور یہ دونوں آئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ تاکہ یہ مسلمانوں سے جا ملیں گے، اور ان کا نام حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا۔ علم حضرت مصطح بن اساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ سریہ خرار، یہ سریہ سیکت 1 ہجری مئی 623 عیسوی میں ہوا۔ اس میں قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، 20 افراد شریک تھے۔ علم سفید تھا، اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سریہ نخلہ، یہ سریہ رجب 2 ہجری جنوری 624 عیسوی میں ہوا۔ اس سریے میں قیادت حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، 12 مہاجرین شریک تھے۔ اس سریے کو سریہ عبداللہ بن جحش بھی کہا جاتا ہے۔ اس سریے میں مسلمانوں کے ہاتھوں عمر بن حضرمی کا قتل ہوا تھا۔ عثمان اور حکیم نامی 2 آدمی قید ہو کر آئے تھے، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس میں سے خمس بھی نکالا گیا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا قتل، پہلے قیدی اور پہلا خمس تھا۔ اس سریے کے بعد شعبان 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا تھا، اور اس کی آیت آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 تا 193 میں اس کا ذکر ملے گا۔ اور اس کے بعد تاریخ اسلام کا سب سے بڑا غزوہ جو ہوا تھا، جس کو غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس طرح سے غزوہ بدر سے پہلے 4 سریے ہوئے تھے، اور 4 ہی غزوے ہوئے تھے: غزوہ ابوا، غزوہ بواد، غزوہ صفوان اور غزوہ ذی عشیرہ، اور یہ چاروں غزوہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیتی ہوں، آپ لوگ ضرور وہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اور جو سریے ہوئے تھے اس سریے میں پہلا سریہ سیف البحر، دوسرا سریہ راغب، تیسرا سریہ خرار، اور چوتھا سریہ نخلہ تھا۔ تو اس طرح سے 4 غزوے اور 4 سریے غزوہ بدر سے پہلے ہوئے تھے۔ سریہ زید بن حارث، غزوہ احد سے پہلے مسلمانوں کی آخری اور کامیاب ترین مہم تھی، جو جمادی الثانی 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس سریے میں سوسواروں کا ایک لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ سریہ ابو سلمہ، اس سریے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار کیا، اور اسے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا تھا۔ یہ سریہ محرم 4 ہجری کا چاند جب نمودار ہوا تھا اس وقت روانہ ہوا تھا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا، اور اسی کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم، اسی ماہ محرم 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حوثلی مسلمانوں پر حملے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لے آئے، اور وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور جب اپنے وہ سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عصا دیا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔
چنانچہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ رجی کا حادثہ۔ اسی سال 4 ہجری کے ماہ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قبیلوں کے افراد آئے اور ان قبیلوں کا نام تھا عزل اور کارا۔ یہ آ کر کہنے لگے کہ ہمارے اندر اسلام کا بہت چرچا ہے، کچھ افراد اسے بھیج دیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے مطابق 10 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ ان کو بھیجا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو عزل اور کارا کے جو افراد تھے ان لوگوں نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ تھی بنو لحان، ان کے ساتھ ملے اور ملنے کے بعد ان صحابہ کرام کو شہید کروا دیا۔ اور صحیح بخاری کے مطابق 7 افراد شہید ہو گئے تھے، لیکن 3 صحابی بچ گئے تھے، جن میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور تھے۔ لیکن حضرت جو تیسرے صحابی تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور مکہ جا کے ان کو بیچ دیا تھا۔ حضرت خبیب کے بارے میں یہ ہے کہ بعد میں ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور جب وہ سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے قتل کیا تھا اس کا نام عقبہ بن حارث تھا، اور اس نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا تھا، کیونکہ حضرت خبیب نے جنگ بدر میں اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مشرک جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قید کے دوران انہیں کھجور کھاتا ہوا دیکھا گیا تھا، جبکہ اس دوران مکے میں کھجوریں تھیں ہی نہیں۔ دوسرے صحابی اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے، یعنی حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کا بدلہ لیا تھا اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ اس قافلے کے جو امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے ان کے جسم کا کچھ ٹکڑے یا ان کے جسم کا کچھ حصہ لینے کے لیے گئے۔ قریش کے لوگوں نے ان کو بھیجا کیونکہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی کوئی بڑا شخص تھا جس کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور اللہ نے یہ کیا کہ ان کی لاش کے قریب یا ان کی جسد خاکی کے قریب بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا، جس کی وجہ سے قریش کے وہ آدمی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ نہیں بنا سکے، ان کا کوئی حصہ نہیں لے جا سکے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندوں کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ اس کے بعد بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ بھی رجی کے واقعے سے زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ابو برہ عامر بن مالک، جس کو ملائب الاسنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کہا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں اسلام کی دعوت دیجیے اور میرے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے، تو ابو برہ نے کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے مطابق 70 افراد کو ان کے ہمراہ بھیجا، اور ان کی قیادت حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جن کا تعلق بنو سعدہ سے تھا، اور ان کا لقب معتقل للموت یعنی موت کے لیے آزاد کردہ تھا۔ انہیں امیر بنا کے بھیجا، اور یہ جو صحابہ کرام ان کے ساتھ گئے تھے یہ بہت عالم فاضل قراء اور بہت زیادہ سعادت مند صحابہ تھے۔ یہ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے، اور رات میں خدا کے حضور نماز پڑھتے ہوئے مناجات کرتے تھے۔ جب یہ معونہ کے کنویں کے پاس پہنچے تو ان سب کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی جس شخص ان کو لے کر آیا تھا اس نے غداری کی تھی۔ صرف ایک صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچ گئے تھے، اور ان کا نام حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور اس کی خبر لے کر وہ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں کا جو زخم تھا غزوہ احد والا وہ تازہ ہو گیا، کیونکہ غزوہ احد کے اندر دو بدو جنگ لڑی گئی تھی، لیکن اس میں یہاں پر ان کے ساتھ شرمناک غداری کی گئی تھی، اس وجہ سے یہ سارے صحابہ شہید کر دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں واقعات یعنی کہ بئر معونہ اور رجی کے واقعے کا اتنا زیادہ دکھ اور رنج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں کے لیے پورے 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے تھے۔
صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بغیر معاونہ پر شہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رعل، ذکوان اور لحان اور عصیہ پر بد دعا کرتے تھے، کیونکہ یہی چاروں قبیلے تھے جن کی وجہ سے وہ صحابہ شہید ہوئے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی۔ اور یہی واقعہ یعنی کہ بئر معونہ کا واقعہ ہی غزوہ بنو نذیر کا سبب بنا تھا۔ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ غزوہ احزاب تک جتنے واقعے اور جتنے سریے پیش آئے وہ شیئر کیے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اور جتنی آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ان سب کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز بھی پسند آئیں گی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔